عثمانیہ یونیورسٹی نے 600 وہ کتابیں، وہ ضخیم کتابیں جو میڈیکل میں ہیں، MBBS لیول کی ہیں، وہ آن لائن موجود، آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اسے استفادہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا میری آنکھیں کھل گئی کہ اردو کے ساتھ جو علمی ذخیرہ ہے وہ کسی زبان کے پاس نہیں ہے، ہم کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ 2% اشرافیہ طبقہ جو ہیں اب اس کو جگانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح تقریبات ہم منعقد کریں گے۔ آج کا دن وہ اردو کے نفاذ کا دن ہے، جس طرح یوم پاکستان ہم مناتے ہیں، بدقسمتی سے ویلنٹائن ڈے ہم مناتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے تقریباتی دیوالی وغیرہ وہ پاکستان میں منائی جاتی ہے۔ اب ضرورت میری یہ تھی کہ میری اردو کا یہ دن، ابھی تک بخلا میں نے دیکھا کہ مقتدرہ قومی زبان والوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ دن ابھی تک کسی نے نہیں منایا، آپ اپنی ساری کارروائی چاہے تحریری شکل میں ہو، ویڈیو شکل میں ہو، وہ ہمیں دے دیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، انشاءاللہ آپ کی سرپرستی ہمیں حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ یہ مل کے یہ قافلہ بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ 2% طبقہ جو سمجھا نہیں ہے اشرافیہ طبقہ ہے، اور وہ بھی اگر میں دیکھوں تو بخدا ان کی حکومت اس وقت تک قائم نہیں ہوتی، وہ چاہے کوئی بھی سیاسی مذہبی پارٹی ہو، جب تک وہ میری اردو کا سہارا نہ لے۔ وہ جب بھی عوام سے مخاطب ہوتے ہیں تو میری اس زبان کی طرف آتے ہیں، چاہے وہ باہر ممالک کے پڑے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کیوں نہ ہو، عمران خان سراج الحق کیوں نہ ہو، قومی زبان کے بغیر ان کی سیاست نامکمل ہے، قومی زبان کے بغیر ہمارا مذہب نامکمل ہے۔ اور میں مذہب کی طرف آتا ہوں تو ہمارے وفاق المدارس جو بہت بڑا بورڈ ہے، رابطۃ المدارس کی، ان کے دینی مدارس کے جو امتحانات ہوتے ہیں ان میں لکھا جاتا ہے کہ یہ پرچہ دورہ حدیث کے درجے تک یہ پرچہ آپ عربی زبان کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں بھی دے سکتے ہیں۔ جتنا مواد بر صغیر میں اسلامی مواد اردو زبان میں موجود ہیں، وہ میں بہرحال یہ کہوں گا کہ ہماری اردو بہت سرمایہ دار زبان ہے بخدا، اور بڑی مالا مال زبان ہے، ہمارے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، ایک اعلان کی کمی ہے، اور خدا کرے کہ یہ اشرافیہ اعلان کرے تو ہم پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ، جیسے آج سے 200 سال پہلے جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کی یونیورسٹی میں وہ اردو میں نصاب کا سارا، اور وہ بڑی کامیابی کے ساتھ وہ اس کی طرف رواں دوا کی، اور کامیابیاں اس کو ملی، ان کی قدمیں چومی، تو انشاءاللہ یہ اردو زبان اسی پاکستان میں بھی نافذ ہوگی۔ اور یہ بھی ہمیں اندازہ لگا کہ 2 قومی نظریہ کی بنیاد اردو زبان، اور 2 قومی نظریہ کی بنیاد نظریہ پاکستان، نظریہ پاکستان کی بنیاد تحریک پاکستان، تحریک پاکستان کی بنیادوں پہ یہ ملک خدا داد خدا نے ہمیں دیا ہے، تو اس کی بنیاد میں بھی اردو ہی کا جذبہ، اردو ہی کی قربانی ہے۔ مجھے تو آغاز میں آنا چاہیے تھا سب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، لیکن آخر میں آپ سب کا بہت ہی زیادہ مشکور ہوں، اور بہت انفرادی طور پہ تو ہر کسی نے مجھے بڑی حوصلہ افزائی کی۔ برسات صاحب تو رات کو بھی میرے ساتھ موبائل پہ لگے ہوئے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ میں لازمی آؤں گا، صبح بھی انہوں نے مجھے میسج دلائی بیٹھا۔ تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ تمام ساتھیوں کا بہت بہت ہی شکریہ، اور خدا آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا، حائل نہیں ہوتا۔ والسلام۔ تیرے تو چاند ستاروں میں بات ہوتی، تیرے تو چاند ستاروں میں بات ہوتی ہے، چمن چمن میں بہاروں میں بات ہوتی ہے، تیرے شباب کو دیکھا شراب چھوٹ گیا، یہی شراب کے ماروں میں بات ہوتی ہے، ستم جو کرتے ہیں جس پر بڑے توجہ سے، یہ ان کی اونچی نصیبوں کی بات ہوتی ہے، یہ ان کی اونچی نصیبوں کی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں محمد ہاشم برسات صاحب، لیکچرر گورنمنٹ کالج پشاور، شعبہ اردو، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ آگے اور ترین خیالات آپ کے سامنے پیش کریں۔ محمد ہاشم برسات۔
سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جناب محترم عبدالحق صاحب، ڈاکٹر جمال صاحب، پروفیسر ڈاکٹر اسحاق وادر صاحب اور وقار احمد صاحب، جن کے مجھے نام نہیں آتے، سب کا میں انتہائی شکر گزار ہوں. اور میں کلاس لے رہا تھا بی ایس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو سر کا مجھے میسیج موصول ہوا تو میں نے دیکھا کہ یار میری اردو زبان یہ تو پشتو ہے اور اردو میں وہاں پہ جانا اور ظاہری بات ہے بڑے یعنی قابل لوگ ہوں گے ان کے سامنے اپنے الفاظ کہنا یہ بہت مشکل مجھے لگتا ہے. لیکن جب میں یہاں پہ آیا اور میں نے یہاں پہ لوگوں کی محبت اردو زبان سے دیکھی تو میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم تو سب اسٹوڈنٹ کو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ اگر آپ آگے دیکھیں، سر نے جس طرح ذکر کیا وقار ڈاکٹر اوریا گلجان صاحب کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب نے جو ذکر اس کا کیا، اوریا گلجان صاحب کے ساتھ میرا رابطہ باقاعدہ فون پہ ہوتا ہے. اس سے پھر میں نے پوچھا کہ سر آپ مجھے ذرا بتائیں کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اردو زبان کے نفاذ میں، یعنی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں مسئلہ ہے کیا؟ بیٹا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہ جو بیوروکریسی ہے اس ملک کی، یہ